اپنے پسندیدہ موضوع پر شوز دیکھنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل بٹن پہ کلک کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اسکول کالجز تمام تعلیمی اداروں میں چھٹیاں ہو چکی ہیں، ہم نے بھی یہ چھٹیاں انجوائے کی ہوئی ہیں، لیکن اس وقت کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی، کوئی کمپیوٹر نہیں تھا، کوئی ایسا فن یا ہنر نہیں تھا جو دور میں سیکھا جا سکتا سوائے ایک ہنر کے، وہ تھا ٹائپ مشین۔ تو عام طور پر بچے جو کچھ شوقین تھے کام کرنے کے، وہ ٹائپ سیکھ لیتے تھے۔ آج دور نیا ہے اور ہمارے ساتھ اس نئے دور کی ایک ایکسپیرئنس تجربہ کار خاتون جو یونیورسٹی میں پڑھاتی رہی ہیں اور آج کل ایک بڑی این جی او اللہ والا ٹرسٹ اس کی مینیجر ہے، ہم اس سے جاننا چاہیں گے کہ چھٹیوں میں بچوں کی ذہن، بچوں کی ذہانت، بچوں کا ذہن، بچوں کی محنت کس طرح یوٹیلائز، پروڈکٹیو طریقے سے یوٹیلائز کی جا سکتی ہے۔ یہ ان کا نام ہے عائشہ نذیر، اور یہ ایکسپیرئنس کے لیے امریکہ بھی 2 دفعہ جا چکی ہیں، جہاں انہوں نے اس کے بارے میں، تعلیم کے بارے میں مختلف کورسز کیے۔ جی عائشہ، آپ بتائیں گی کہ آج کے بچوں کو کیا کرنا چاہیے اور ان کے ماں باپ کو کس طرح انہیں موٹیویٹ کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ احسان مٹالوی صاحب، آپ نے مجھے موقع دیا کہ آج میں اس اہم موضوع پہ بات کر سکوں۔ اور آپ نے جو بات کا آغاز کیا وہ مجھے بھی یاد ہے، ہمارے بچپن میں جب ہمیں اسکول سے آف ہو جاتا تھا تو اس کے بعد جو ہے وہ 2 سے 2.5 ماہ کا جو عرصہ ہوتا تھا، اس میں ہمارے ٹائم پہ جو سمر ویکیشن ورک مل جاتا تھا، جس کو ہم وہی چیزیں جو تھے وہ ریپیٹیڈلی اپنے رجسٹرز پہ ہم کاپی کرتے تھے اور ان دا اینڈ آف سمر ویکیشن ہم اسکول جا کے وہ سبمٹ کرا دیتے تھے۔ تو آج آپ کے پلیٹ فارم پہ میں پیرنٹس سے گزارش کرنا چاہوں گی کہ جو یہ ہمارا 2 سے 2.5 ماہ کا عرصہ ہے اس کو بہترین طریقے سے جو ہے وہ یوٹیلائز کریں۔ اب اس میں بینگ اے مدر میں خود بھی انوالو ہوں، اور میں نے دیکھا ہے کہ ہم کمفرٹ زون میں چلے جاتے ہیں۔ مائیں سمجھتی ہیں کہ اب صبح بچہ اسکول نہیں جا رہا تو اب بچے سوئے رہے، 10-11 بجے صبح ہوتی ہے، 12-1 بجے ہم کھانا کھاتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں، برنچ کی طرف آ جاتے ہیں، تو ہمارے پورے سرکل اور روٹین جو ہے نا وہ ڈفرینٹ ہو جاتی ہے۔ لیکن اس ٹائم کو ہم بہت پروڈکٹیو بنا سکتے ہیں۔ اپنے بچوں کی جو ہے وہ ذہانت، کیونکہ آج کا بچہ نا ہماری طرح عام بچوں کی طرح نہیں ہے، اس نے جو آنکھ ہے وہ ٹیکنالوجی کے دور میں کھولی ہے، تو اس کے پاس بہت سارے گیجٹس ہیں، لیکن وہی بات آ جاتی ہے کہ ہر چیز کا ایک مثبت پہلو ہے، ایک نیگیٹو۔ تو اب جو ہم نے ہے ایز اے پیرنٹ، ہماری ذمہ داری ہے کہ اس ٹائم کو پروڈکٹیو بنانا ہے۔ تو پہلی جو چیز میں یہاں پر ذکر کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ جب اسکول کی روٹین ہوتی ہے تو ہم سارے ایک دوسرے سے الوف ہو جاتے ہیں۔ لائک صبح بچہ اسکول جا رہا ہے، پھر دوپہر میں آتا ہے، پھر ہم اس کو کوچنگ کلاس کے لیے بھیج دیتے ہیں، شام میں وہ اپنی قرآن کلاس لیتا ہے تو بچہ سو جاتا ہے۔ اب یہ ٹائم ہے کہ ہم اپنے بچے پہ کام کریں، اس کو سیلف مینجمنٹ سکھائیں، گھر کے جو چھوٹے موٹے کام ہیں اس میں ہم بچوں کو انوالو کریں۔ مارننگ روٹین میں آپ بچوں کو جو ہے وہ ان کی جو ہے روم بیڈنگ وغیرہ سکھائیں، ان کو سیلف مینجمنٹ سکھائیں، وہ اپنے لیے جو ہے وہ تھوڑا بہت جو ہے ایڈیبلس بنا سکیں ان کو۔ اس میں ایک سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز جی وہ ٹائم مینجمنٹ نہیں ہے۔ جی بالکل بالکل، اسی بات پہ میں نے آغاز یہ کیا تھا کہ ہم سو کے اپنا پورا دن گزار دیتے ہیں۔ اگر ہم اپنی وہی مارننگ روٹین رکھیں جو اسکول ٹائم میں ہوتی ہے تو ہمارے پاس بہت زیادہ پروڈکٹیو ٹائم آ جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ اسکول والا ٹائم جو جیسے 2 o'clock تک ہوتا ہے، اگر ہم وہی ٹائم سو کے گزار دیں گے تو بچہ اس میں چینج نہیں آئے گا۔ اور سب سے پہلے یہی کہ اس کو سیلف مینجمنٹ سکھائیں، ٹائم مینجمنٹ، کہ اس کو پتہ ہو کہ اس نے اس ٹائم پہ کیا کرنا ہے اور اس کی ایکٹیویٹی ڈیزائن کریں۔ سیکنڈ جو امپورٹنٹ چیز، کیونکہ اس کو 3 سلاٹس میں لے جائیں، ایک تو گھر سے تربیت اسٹارٹ ہوگی۔ سیکنڈ میں یہاں پہ سجیسٹ کروں گی کہ بہت سے اس ٹائم جو ہے انسٹیٹیوٹس، ٹیکنالوجی سینٹرز جو ہیں بچوں کے لیے شارٹ کورسز آفر کر رہے ہیں۔ پہلے جو سمر کیمپ ہوتا تھا اس میں ایکٹیویٹیز اور طرح کی ہوتی تھی، لیکن آج جو دور ہے وہ اے آئی کا دور ہے۔ اس میں آپ کے لیے جو بچے کی جو سب سے امپورٹنٹ اسکل بن چکی وہ پرابلم سالونگ ہے۔ آپ اس ٹائم کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں، بچوں کو پرابلم سالونگ سکھائیں، اور اس پہ جو ہے وہ جتنے بھی اے آئی کے ٹولز ہیں وہ ان کو اس سے متعارف کروائیں۔ پرابلم سالونگ سکھانے کا طریقہ ہمیں کچھ سکھا سکتے ہیں آپ؟ اس میں یہی کیا طریقہ ہے؟ جی بالکل، اس پرابلم سالونگ میں ظاہر ہے چھوٹے چھوٹے اسٹیپس ہوتے ہیں کہ جو گھر سے اسٹارٹ ہوتے ہیں۔ جیسے بچوں کے کچھ ایشوز ہوتے ہیں، بچے کو وہ ایک خود سے سینس ہونی چاہیے، ڈیسیژن میکنگ آتی ہے کہ میں نے یہ کام کس طریقے سے پرفارم کرنا ہے،
اور اس میں ہم ان کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں اور وہ اس مسئلے سے نکل آتے ہیں، وہ بچہ بار بار اس چیز میں اسٹک نہیں ہوتا. اسی طرح جیسے آپ کوئی بھی اپنی ٹاسک کرتے ہیں تو اس میں بچہ جب اسٹک ہو جاتا ہے، لیکن اے آئی نے ان چیزوں کو آسان بنا دیا. میں اس کی چھوٹی سی اگزامپل دیتی ہوں کہ جب ہم بچپن میں ناول ریڈنگ کرتے تھے تو ہمیں بار بار ڈکشنری اوپن کرنا پڑتی تھی، لیکن آج جو بچہ ہے وہ اگر اپنا کوئی بھی چیز ریڈنگ کر رہا ہے تو وہ تھرو اے آئی اور چیٹ جی پی ٹی اس کا پورا سولوشن نکال دیتا ہے، تو وہ اس کے لیے بڑی آسانی ہو گئی ہے. تو لیکن کیا چیٹ جی پی ٹی انہیں اپنی ذہانت استعمال کرنے سے روک نہیں رہا؟ اور کیا اس کی جو ایک برین کی ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی وہ چیٹ جی پی ٹی نے روک نہیں دی؟ اب یہاں پہ میں تھوڑا سا بتاؤں گی کہ سیلف ایکسپریشن بھی ہوتا ہے. اب لوگ کچھ ہیں وہ ایون ای میل بھی جو ہے وہ جنریٹ کرواتے ہیں اور سینڈ کر دیتے ہیں، لیکن وہ پتہ چل جاتا ہے کہ جو آپ کی اے آئی جنریٹڈ چیزیں ہیں وہ بھی پتہ چل جاتا ہے، جو آپ کی سیلف اس میں جو ہے وہ ایکسپریشن ہوتا ہے وہ بھی پتہ چل جاتا ہے. تو اس لیے یہی بات ہے کہ یہاں پر ہمارا رول ہے کہ ہم نے بچوں کو دونوں کو بیلنس کرنا سکھانا ہے. ہم نے اس کا فائدہ بھی اٹھانا ہے اور ہم نے اس کو بہت زیادہ ایکسیس میں یوز بھی نہیں کرنا. اور اس میں آپ بچوں کو اے آئی کورسز کی طرف لے کے جائیں، آپ ضرور وزٹ کریں. سمر کیمپس لگے ہوئے ہیں، آپ وہ سمر کیمپ فالو کریں جس میں بچے کی کمیونیکیشن اسکلس پہ کام ہو رہا ہے، بچے کی کانفیڈنس بلڈنگ پہ کام ہو رہا ہے، اس کی پرسنالٹی کو گروم کیا جا رہا ہے. یہ جو ایک ٹریڈیشن ہمارا کانسیپٹ تھا نا کہ بس بچہ جو ہے اس کو جو ہے ہم سمر کیمپس میں بھیجتے ہیں کہ وہ اسکول والے ہی سلیبس کو کور کرتے ہیں. بادشاہ ہمارے دور میں ایک اور ادارہ تھا جس کو ہم اسکاؤٹس کہتے تھے. جی جی بالکل. وہ ختم ہو چکا، کبھی نظر نہیں آیا کسی اسکول میں؟ نہیں ابھی ہے. لائک میری بیٹی نے بھی گرل گائیڈ میں انٹرویو دیا ہوا ہے، وہ مجھے کنونس کر رہی تھی کہ اماں مجھے اس میں جانے دیں. میں ابھی اسی بات پر آ رہی تھی کہ پھر کچھ فزیکل ایکٹیویٹیز ہیں، کچھ کیمپنگز ہیں، بچوں کو اس طرف لے کے جائیں. اور اسی طرح آپ کی جو بھی ایکٹیویٹی اس پورے ٹینیور میں ڈیزائن ہو اس میں کچھ آپ کا آؤٹ کم آپ کو ملے، آپ کی پرپز فل اس میں ڈیزائن آپ نے کرنا ہے. جیسے اگر ہم ٹرپ پہ بھی جاتے ہیں، جو ابھی آپ نے بات کی تھی، ہمارے بچے اس ٹائم اسٹک ہو گئے ہیں ایک انڈور ایکٹیویٹیز میں. اور اگر آپ کوئی ٹرپ ارینج کرتے ہیں بچوں کے لیے، ان کو آپ ناران کاغان لے کے جا رہے ہیں اور کہیں پہ بھی ہائکنگ کرتے ہیں، تو بچے کو فزیکل ایکٹیویٹی کی طرف لائیں، اس کی جو انٹرنل انرجی ہے اس کو یوز کیا جائے اور اسی طرح اس کو گھر کے کاموں میں بھی انوالو کیا جائے. تو دونوں کو سائڈ بائی سائڈ اس کی ہم نے مینٹل گروتھ پہ بھی کام کرنا ہے، اس کی فزیکل گروتھ پہ بھی کام کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کے اسپرچولی بھی اس کو جو ہے نا موٹیویٹ کرنا ہے، اس کے اندر پازیٹیو تھنکنگ لانی ہے جو آج کی جنریشن میں سب سے بڑا نہیں ہے. میں ایز اے ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹس کو آبزرو کرتی ہوں کہ بچے آپ نے اس پورے اپنے جو بھی تربیتی ہم نے پروگرام کیا ابھی آپ کے ساتھ، اس میں کہیں آپ نے 5 وقت کی نماز کا ذکر نہیں کیا. میں ابھی اسی پوائنٹ پہ آ رہی تھی کہ وہ جو اسپرچولیٹی پہ میں نے بات کی ہے کہ بچے کی ٹائم مینجمنٹ میں، اس کی سیلف مینجمنٹ میں ہمارے سارے فیکٹرز ہونے چاہیے. جیسے نماز کی پابندی ہے 5 ٹائم، وہ بچے کو ایک اس کانسیپٹ کی طرف لے کے جاتی ہے کہ اس میں گریٹیٹیوڈ آتا ہے. وہ جب 5 ٹائم اپنے اللہ کے سامنے، ایک ساتھ اور بتا دیں کہ اس بچوں کو مولوی سے بچا کے رکھتے ہیں. وہ ڈیفینیٹلی اس میں کیونکہ مولوی کی جو دہشت ہے، جی جی، جس طریقے سے بچوں پر تشدد کرتا ہے، جی جی، اور جس طریقے سے پڑھاتا ہے، جو اس نے اپنا حلیہ بنایا ہوا ہے، یقین جانیں وہ اسلام سے دوری کا باعث بن رہا ہے. بالکل ایسی ہے. یہ کسی کو ان میں سے کسی کو یہ عقل آ ہی نہیں رہی. آپ کے پوائنٹ سے میں ایگری کرتی ہوں کہ لائک میرے اپنے بچے بھی پڑھتے ہیں تو میں ان کے ساتھ خود نیگوشیٹ کرتی ہوں جو ان کے کانسیپٹس ہیں. لائک ابھی میری بڑی بچی 13 کی ہو رہی ہے تو میں اس کے ساتھ ایز اے فرینڈ ڈیل کرتی ہوں، اس کے کوئی بھی ایشوز ہیں. اور یہی میں پیرنٹس کو پیغام دینا چاہوں گی کہ آپ سب سے پہلے اپنے بچوں کے دوست بنیں، کیونکہ ہم خود جو ہیں وہ بچوں کو ٹائم نہیں دیتے تو بچے ایکسٹرنل ورڈ سے زیادہ سیکھ رہے ہیں، اور جس چیز کی کیوری ان کی پوری نہیں ہوتی تو وہ پھر کسی غلط طریقے سے اس کو سیکھے بجائے آپ اس کو ایڈریس کریں. اور یہ جو ٹیبوز ہم نے بنائے ہوئے ہیں، ہم اپنے بچوں سے کھل کے بات نہیں کرتے. لائک جیسے چھوٹی چھوٹی روٹینز میں ہے کہ ایک کامن سی بات ہے کہ جو ہراسمنٹ اور فزیکل ٹچ اور یہ گڈ ٹچ بیڈ ٹچ، یہ والی باتیں بھی پیرنٹس ڈسکس نہیں کرتے. اور اگر آپ کا بچہ جو ہے وہ گروم ہو، لائک وہ 12 ایئر سے ابو 13 میں آ گیا اور وہ اپنی ٹینز میں جا رہا ہے، اس کے ملٹیپل ایشوز ہیں جو وہ اس کو ہنڈر کر رہے ہیں اس کی گروتھ میں، اس کو سائیکولوجیکلی بھی ڈسٹرب کرتے ہیں. کچھ کوسچنز ہوتے ہیں اور معاشرے میں بہت ساری چیزیں وہ سنتے ہیں. تو پہلے آپ اپنے بچوں کے دوست بنیں، ان کو سیلف مینجمنٹ سکھائیں. ایک ماں جو ہے وہ بہت بڑا میں کہتی ہوں سورس ہے بچے کی لرننگ کے لیے، جن کو ماں کی گود کو پہلی درسگاہ کیوں کہا گیا. ہم بچپن میں دیکھتے کہ ہماری والدہ صبح 5 بجے اٹھتی تھی، نماز پڑھتی تھی، اس کے بعد قرآن کھولتی تھی. آج کی مائیں انفارچونیٹلی اس چیز سے دور ہیں. دین سے دوری جو ہے وہ ابھی آپ نے جو بات کی،
وہ ہمارے سیلف ڈسپلن کا پہلا رول ہی اسٹارٹ ہوتا تھا کہ آپ فجر کی نماز سے اپنا دن کا آغاز آپ تو کرتے رات کو 2 بجے تک ٹک ٹاک دیکھتی ہیں جی بالکل اور صبح 12 بجے اٹھتی ہیں. جی بالکل میں نہ ایگری بچوں کرتی کے ہوں ناشتے کا پتہ، نہ کپڑوں کا پتہ، نہ جوتی کا پتہ. جی یہ ایک نیا رواج پیدا ہو چکا ہے بالکل ایسی ماؤں میں، اور ماؤں نے اس نئی نسل کو برباد کر کے رکھ دیا. اور پھر یہی بات ہے کہ ایز اے ٹیچر جب ہم پیرنٹس سے نیگوشیٹ کرتے ہیں تو وہ جب کمپلینس دیتے ہیں تو بچے کا اتنا قصور نہیں ہوتا جتنا گھر میں ڈسپلن کا اور پیرنٹس کا قصور ہوتا ہے کہ آپ شروع سے اس کو اس چیز کی طرف لگائیں گے، اس کی ایک روٹین بنائیں گے تو بچہ اس کو فالو کرتا ہے. اور مجھے ابھی بھی اس چیز کو فیس کرنا پڑتا ہے کیونکہ میرے گھر میں روٹین ہے کہ 8:30 پہ ہم ناشتہ کر لیتے ہیں. تو سم ٹائم میرا بھی دل چاہتا ہے کہ سنڈے کو یا کسی دن آف ڈے ہے تو میں لیٹ اٹھوں، لیکن میرا بیٹا اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے آپ نے روٹین بنائی ہے اب ہمیں ناشتہ دیں. تو میں یہاں پر سب کو یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ اس ٹائم کو بیسٹ اویل کریں، بچوں کی ہیبٹس ڈیولپ کریں، ان کو اچھی بکس جو ہے وہ ریڈنگ کے لیے لا کر دیں، آپ خود ان کے ساتھ بیٹھ کے کچھ بکس کو ڈسکس کریں. ابھی ایٹامک ہیبٹس ایک بک ہے، وہ میں نے جو ہے وہ اپنی بیٹی کو دی، میں نے کہا آپ نے اس کو پڑھنا ہے اور ہم سب کو بتانا ہے، اور وہ ڈیلی کا ایک چیپٹر ہمیں گو تھرو کر کے سمجھاتی ہے کہ اس میں یہ بات کی گئی ہے. تو اسی طرح جب ہم سب مل کے بیٹھیں گے تو ان سارے مسائل کا حل بھی نکلے گا اور ہم ایک اچھی نیشن بلڈ کر سکیں گے. پوری دنیا میں اگر آپ دیکھ لیں چینج آ رہا ہے تو وہ کس وجہ سے آ رہا ہے، وہ انہی رولس کو فالو کریں جو بیسکس آف اسلام ہے، لیکن ہم اس سے دور ہو گئے ہیں اور ہم سب پریشان ہیں. تو یہاں پر ایک یہی لاسٹ میں پیغام دوں گی کہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے، اس ٹائم کو بیسٹ اویل کرنا ہے. اور سمر ویکیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ جو ایک اسکول سے بریک ملا ہے تو وہ پیرنٹس کو بھی اپنے بچوں کے ساتھ بانڈنگ اسٹرانگ کرنی چاہیے جو ان کو عام دنوں میں نہیں ملتی. تو اس کے ساتھ ہی میں شکریہ عائشہ آپ کا، تھینک یو. آپ نے خاصا ٹائم دیا اور انتہائی کام کی باتیں آپ نے سکھائی. امید ہے کہ ہماری جو مائیں ہیں، جو ہمارے باپ ہیں، نہ آج کل کی مائیں بننے کی کوشش کر رہی ہیں، نہ باپ بننے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ سمجھتا ہے کہ جو اس کی ذمہ داری ہے، مائیں سمجھتی ہے اس کی ذمہ داری ہے. مائیں 2 بجے تک سوتی رہتی ہیں، لیکن میری ریکویسٹ ہے کہ خدا کا واسطہ ہے اپنی نسلوں پہ رحم کرے، اپنے ملک پہ رحم کرے، اپنی قوم پہ رحم کرے، اپنی ان آنے والی نسلوں پہ ترس کھائیں جنہوں نے آپ کا امیج بلڈ کرنا ہے، جنہوں نے بتانا ہے کہ یہ فلاں کی آواز ہے، اس کی تربیت فلاں معنی کی ہوئی ہے. میرا خیال ہے وہ کہتے ہیں کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. بہت شکریہ. اللہ حافظ.